السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم دوسروں کے دلوں کو جیتیں تو کیسے جیتیں، ان کے دل پر حکمرانی کریں تو کیسے کریں، ان کو خوش رکھیں تو کیسے رکھیں، اور اپنے اعتبار سے ہم کوشش بھی کرتے ہیں اور قربانی بھی دیتے ہیں، لیکن بسا اوقات نتیجہ الٹا نظر آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے، لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے کوئی بھاری بھرکم عمل کی ضرورت نہیں ہے، نہ بہت زیادہ مال و زر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ موقع کے اعتبار سے ایسے اخلاق پیش کریں جس کی توقع مخاطب کو نہ ہو، تو وہ ان اخلاق حسنہ کو دیکھ کر بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، جس کو شیخ عبدالرحمن العریفی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک عرب نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی گیا، اور جرمنی میں اس نے ایک جگہ روم کرائے پر لیا۔ اس کے بغل میں رہنے والا ایک جرمن ہی تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جرمن کسی غرض سے 2-3 مہینے کی چھٹی پر چلا گیا، اور اس نے جو اخبار جاری کرا رکھا تھا وہ اخبار روزانہ اس کے روم کے سامنے آتا اور گر جاتا۔ جب اس پڑوسی مسلمان نے یہ دیکھا تو 1-2 دن کے بعد 4 دن کے بعد بغل والے بھائی سے بھی پوچھا کہ آخر ہمارا یہ جرمن بھائی کہاں گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی لمبے سفر پہ گیا ہے 2-3 مہینے کے لیے۔ اس کے بعد سے جانتے ہیں اس عرب نوجوان کا معمول یہ بن گیا، اخبار آتا اس کو تاریخ کے اعتبار سے ترتیب سے اٹھا کر وہ لگا دیتا۔ جب 3 مہینے کا اخبار جمع ہو گیا، وہ جرمن اپنے سفر سے واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد اگلے دن صبح کے وقت وہ عرب نوجوان اس جرمن کے روم میں گیا اور کامیاب سفر کی واپسی کی مبارکباد دی، اور کہا، بھائی صاحب، آپ کی ایک امانت میرے پاس رکھی ہے۔ جرمن چونک گیا اور اس نے کہا، میری امانت آپ کے پاس؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ تو عرب نوجوان نے کہا کہ یہ اخبارات ہیں جن کو آپ نے جاری کرا رکھا تھا، یہ میں نے محفوظ رکھا ہے آپ کے لیے، یہ آپ کی امانت ہے۔ جرمن نے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو خبریں ادھر سے ادھر فوراً پہنچ جاتی ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی تھی، کیوں آپ نے ان کو محفوظ کیا؟ اس نے کہا، میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کوئز میں حصہ لیا ہو، یا آپ کسی مخصوص کالم کو پڑھتے ہوں، اس لیے میں نے اس کو محفوظ کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے، جرمن کو اس کی قطعاً توقع نہیں تھی، اس لیے مادہ پرست جرمن نے ایک عجیب و غریب سوال کر دیا عرب نوجوان سے، کیا آپ کو اس خدمت کے بدلے میں کچھ پیسے کی توقع تھی، کچھ ملنے کی توقع تھی؟ عرب نوجوان نے کہا، قطعاً نہیں، میرا ارادہ ہرگز ایسا نہیں تھا، میں نے یہ کام فقط اس لیے کیا ہے کیونکہ میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ اپنے اگل بغل میں رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ مل جل کر رہنے والوں، ایک ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وہ کوئی بھی ہو۔ ظاہر ہے اس کا جو اثر اس جرمن پر پڑنا چاہیے تھا وہی پڑا، اسلام کے حوالے سے اور اس عرب نوجوان کے حوالے سے اس کے ذہن میں ایک مثبت اثر پڑ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس عرب نوجوان کے برتاؤ کی وجہ سے آگے چل کر کے وہ جرمن دامن اسلام سے وابستہ ہوا، مشرف با اسلام ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دلوں کو جیتنے کے لیے بھاری بھرکم عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اس چابی اور کنجی کو پکڑ لیں جس سے دلوں کو کھولا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی لوگ ہمارے اور آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، آپ لوگوں کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں بھی اپنے اگل بغل میں اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔